السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، جماعت دہم کی 7ویں نظم چلو کہ آج، جس کے شاعر اختر الایمان ہیں، اس کی تشریح انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے۔ یہ اصل میں ایک انقلابی نظم ہے جس میں شاعر نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کوئی بھی تبدیلی بغیر قربانی اور بغیر محنت کے نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا ہوتا ہے۔ اس میں شاعر نے ان لوگوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا ہے کہ جنہوں نے وطن کے لیے اپنی جانیں قربان کی، اور نئی نسل کو بھی یہ پیغام دیا ہے کہ وطن کو اگر سنوارنا ہے تو صرف باتوں سے وطن کو سنوارا نہیں جا سکتا، بلکہ اس کے لیے قربانی دینی ہوگی۔ تو شاعر کہتا ہے، کوئی جو رہتا ہے رہنے دو مصلحت کا شکار، چلو کہ آج چلو کہ جشن بہاراں منائیں گے سب یار۔ شاعر اس میں یہ کہتا ہے، کوئی جو رہتا ہے رہنے دو مصلحت کا شکار۔ مصلحت کہتے ہیں اصل میں فائدہ، بہتری، حکمت عملی، یعنی کوئی ایسا فائدہ تلاش کرنا کہ جس کی وجہ سے کسی بھی کام میں اگر کوئی فائدہ دیکھا جا رہا ہے تو اس کو مصلحت کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی سے کہا جائے کہ آپ پہلے یہ کام کر لیں، یا آپ نے یہ کام کیوں کیا، تو وہ کہتا ہے کہ اس میں مصلحت ہے، اسی میں مصلحت ہے۔ تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کام نہ کرنا ہو تو اس کے لیے بھی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اسی میں مصلحت ہے۔ تو شاعر انہی لوگوں پر طنز کر رہا ہے جو ہر بات میں کہہ دیتے ہیں کہ ابھی یہ کام نہ کیا جائے، اسی میں مصلحت ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اگر کوئی جو رہتا ہے رہنے دو مصلحت کا شکار، اگر کوئی اس طرح کی باتیں کرتا ہے اور بہانے کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اسی میں ابھی مصلحت ہے، ابھی قربانی نہ دی جائے، جانوں کا نذرانہ نہ پیش کیا جائے، تو شاعر کہتا ہے کوئی اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو اس کو اس کی باتوں ہی میں رہنے دو، اور اس کو مصلحت کا شکار ہی رہنے دو، اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور شاعر اب ان لوگوں سے بات کر رہا ہے جو قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، اور کہتا ہے کہ چلو کہ جشن بہاراں منائیں گے سب یار۔ شاعر کہتا ہے کہ چلو، اس طرح سے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے سے کام نہیں چلے گا، اب ہم بہار کا جشن منائیں گے، سب دوست مل کر بہار کا جشن منائیں گے۔ جشن بہاراں زیر اضافت کی ترکیب بھی ہے، یعنی بہار کا جشن۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ ہم سب دوست مل کر بہار کا جشن منائیں گے، اور جو لوگ مصلحت کا شکار ہیں ان کو مصلحت کا شکار ہی رہنے دیں گے، ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ان سے بات کہی جائے گی تو وہ مصلحت کی باتیں کریں گے۔ اور پھر اپنے ان ہم خیال لوگوں سے شاعر، اپنے دوستوں سے جو اس کے ساتھ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، شاعر کہتا ہے کہ چلو نکھاریں گے اپنے لہو سے عارض گل۔ لہو خون، عارض گل یعنی پھول کا گال، پھول کا رخسار۔ شاعر کہتا ہے کہ اپنے دوستوں سے کہہ رہا ہے کہ ہم کو بہار کا جشن منانا ہے، اور پھر بہار کا جشن کس طرح منائیں گے؟ شاعر وضاحت کرتا ہے کہ چلو نکھاریں گے اپنے لہو سے عارض گل، کہ ہم جو ہے، اب چلو کا جو لفظ یہاں استعمال کیا، یہ سب جوش اور ولولہ اس میں پایا جاتا ہے کہ چلو نکھاریں گے اپنے لہو سے عارض گل، ہم اپنے خون سے، ہم اپنا خون دے کر پھولوں کو سرخ کر دیں گے، پھولوں کو ہم تازگی بخشیں گے، اور ہم پھولوں کے رخسار کو اپنے خون سے نکھاریں گے۔ یعنی شاعر یہاں یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بہار آئے اور ہمارا وطن خوش و خرم ہو، خوشحال ہو، تو اس کے لیے ہمیں قربانی دینی پڑے گی۔ تو چلو نکھاریں گے اپنے لہو سے عارض گل، یہی ہے رسم وفا اور منچلوں کا شعار۔ رسم وفا، وفا کا طریقہ، وفا کا طور طریقہ، وفا کا طرز، وفا کی رسم۔ منچلا یعنی جو دیوانوں کا شعار طریقے کو کہتے ہیں، کہ یہی وفا کی رسم ہے اور یہی دیوانوں کا طور طریقہ رہا ہے۔ یعنی شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ کبھی بھی جو انقلاب آتا ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے سے نہیں آتا، بلکہ جو اہل وفا ہوتے ہیں وہ اپنے لہو سے وہ وطن کو سرسبز و شاداب کر دیتے ہیں، اور
اور یہی ہر دور میں وفا کی رسم رہی ہے، اور دیوانوں کا یہی طریقہ رہا ہے کہ دیوانے وہ صرف باتیں نہیں کرتے بلکہ اپنے عمل سے اور قربانی دے کر وہ وطن کو سرسبز و شاداب کر دیتے ہیں۔ جو زندگی میں ہے وہ زہر ہم ہی پی ڈالیں۔ اور شاعر نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہم اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالیں اور قربانی دیں تاکہ دوسرے سکھ سے جی سکیں، ہمارے آنے والی نسل جو ہے وہ اچھی طرح سے زندگی گزار سکے۔ تو شاعر کہتا ہے جو زندگی میں ہے وہ زہر ہم ہی پی ڈالیں۔ زندگی میں جتنی بھی تکلیفیں ہیں، زہر سے مراد یہاں پر ناپسندیدہ چیزیں اور وہ چیزیں، وہ مصیبتیں اور پریشانیاں اور تکالیف، اس سے سب مراد ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ جو زندگی میں جو زہر ہے، زندگی میں جو تکالیف اور مصیبتیں اور کڑواہٹ ہے، وہ سب ہم ہی پی ڈالیں۔ چلو ہٹائیں گے پلکوں سے راستوں کے خار، خار کانٹے کو کہتے ہیں، اور شاعر کہتا ہے کہ چلو اب ہم اپنی پلکوں سے راستوں کے کانٹے ہٹائیں گے، یعنی اپنے دوستوں کو شاعر ابھار رہا ہے قربانی دینے پر، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ زندگی خوشحال اور خوشگوار ہو جائے تو اس کے لیے ہم کو اپنی پلکوں سے راستے کے کانٹے ہٹانے پڑیں گے، ساری تکلیفوں اور مصیبتوں کو دور کرنا پڑے گا۔ تو پلکوں سے کانٹے ہٹانے سے یہ مراد ہے کہ ہم یعنی خود تکلیف برداشت کریں اور مصیبتوں اور پریشانیوں کو ہٹانے کی کوشش کریں تاکہ آنے والوں کے لیے راستہ صاف رہے اور ان کو کانٹوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہاں تو سب ہی ستم دیدہ غم گزیدہ ہیں، کرے گا کون بھلا زخم ہائے دل کا شمار۔ شاعر کہتا ہے کہ یہاں سب ہی لوگ وہ ظلم کے دیکھے ہوئے ہیں۔ ستم دیدہ، ستم ظلم کو کہتے ہیں، دیدہ یعنی دیکھنے والا، دیکھا ہوا۔ شاعر کہتا ہے کہ سبھی یہاں ظلم کو دیکھے ہوئے ہیں، ظلم کو برداشت کیے ہوئے ہیں، اور سبھی یہاں پر جو ہے غم گزیدہ ہیں، یعنی دکھ اور غم اور درد کے مارے ہوئے ہیں۔ تو شاعر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہمارے یعنی یہاں پر سب لوگ تکلیفوں اور پریشانیوں اور مصیبتوں میں ہیں، کرے گا کون بھلا زخم ہائے دل کا شمار۔ زخم ہائے دل یا اضافت ہے دل کے زخموں کا، دل کے زخم۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ کون بھلا دل کے زخموں کو گنے گا، اس لیے کہ سبھی یہاں پر پریشان ہیں، مصیبت کے مارے ہوئے ہیں، اس لیے کوئی بھی جو ہے دل کے زخموں کو گن نہیں سکے گا۔ اور اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ زخموں کو گننے کی بجائے ہم خود قربانی دیں تاکہ وہ درد و غم ہی ختم ہو جائیں۔ چلو کہ آج رکھی جائے گی نہاد چمن۔ شاعر اپنے دوستوں سے کہہ رہا ہے کہ چلو آج چمن کی بنیاد رکھی جائے گی، یعنی اب بہت ہو چکے برے حالات اور بہت ہو چکی پریشانیاں اور مصیبتیں، اور ہمارے وطن کی خستہ حالی اور بدحالی بہت ہو چکی۔ چلو آج ہم وطن کی نئے سرے سے بنیاد رکھتے ہیں، اور اس کے لیے ہم کو قربانی دینی پڑے گی۔ چلو کہ آج بہت دوست آئیں گے سردار یعنی پھانسی کے پھندے پر۔ تو شاعر کہتا ہے کہ آج بہت سے دوستوں کو اپنی جانوں کی قربانی دینی پڑے گی، آج بہت سے دوستوں کو سولی پر چڑھنا پڑے گا، اپنے آپ کو قربان کر دینا پڑے گا، تبھی جا کر چمن کی اثر نو بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی انقلابی نظم ہے جس میں شاعر نے نہ صرف یہ کہ ہمارے ان رہنماؤں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے جنہوں نے وطن کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور ان مجاہدین کو سلام پیش کیا ہے، بلکہ آج کے دور میں رہنے والے نوجوانوں کو بھی پیغام دیا ہے کہ وطن کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔